مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع۔ ان حالات میں جب کہ دنیا ضلالت اور گمراہی کے ایک محیط اندھیرے میں اور ظلمت و تاریکی کے گہرے سائے میں سسک رہی تھی، اللہ رب العالمین کی رحمت کاملہ کو جوش آیا اور رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ظہور کا وقت ہوا، خاتم الانبیاء کا ظہور۔ آپ عرب میں کون سی قسم میں تشریف لائے، اس سلسلے میں مختصراً اقسام عرب پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اہل سیر اور تاریخ کے ہاں عربوں کی بڑی اقسام تین شمار کی جاتی ہیں۔ ایک عرب بعیدہ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوسری عرب عاربہ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو شروع سے ہی عرب میں رہیں، باہر سے آ کر کے آباد نہ ہوئیں، جو قبیلہ بنو جرہم وغیرہ تھے۔ اور تیسرے عرب مستعربہ، جو باہر سے آ کر کے عربوں میں آباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے۔ آپ شام سے تشریف لائے تھے اور حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کون تھے، اسماعیل کون تھے، یہ باتیں واضح بھی ہیں، اور اب ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہے سلسلہ کہ ہم اس پہ بھی پوری تفصیل ڈالیں۔ تاہم آپ کا سلسلہ نسب مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے خود ارشاد فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے آگے نسب بیان کرنے والوں سے غلطی ہو گئی، یہاں تک کہ نسب حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تاہم یہ واضح اور یقینی ہے کہ آپ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ مختصراً آپ کے اجداد کا حال۔ حضرت عدنان کے والد ماجد کا نام عدد یا عد تھا۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے صاحب قدر و منزلت شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے شہید کر دیا تو حضرت ارمیہ اور بلخیہ کو اللہ نے وحی کی کہ بختہ نصر سے کہیں کہ وہ فلسطین پر چڑھائی کرے اور ان کو سزا دے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہاں پر عدنان کو بھی کچھ نہ کہے گا، اور ان نبیوں کو وحی کی کہ ان کے بیٹے جو ہوں گے جن کا نام معد ہے ان کو وہاں سے بحفاظت لے جائیں گے تاکہ ان کی پشت سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عدنان کے جھنڈے سارا عرب جمع ہوا اور لڑائی ہوئی، لیکن اللہ کے حکم سے بختہ نصر کو فتح ہوئی۔ اس نے چاہا کہ حضرت عدنان اور معد کو تکلیف پہنچائے، لیکن ان انبیاء کی سفارش سے اس نے چھوڑ دیا اور حضرت معد کو وہ ساتھ لے گئے۔ حضرت عدنان کو اپنے زمانے کا مؤثر ترین خطیب بھی مانا گیا، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا، اور آپ کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ اللہ نے آپ کی شیطان اور جنات سے حفاظت کا انتظام یوں کر رکھا تھا کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت فرشتے موجود رہتے تھے۔ عدن کا معنی باقی اور قائم رہنا ہے، اس لیے آپ عدنان معروف ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت معد یہ 12 برس کی عمر میں تشریف لے گئے
بخت نصر نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جناب معد جب بڑے ہو گئے تو آپ دوبارہ اپنے علاقوں کی طرف تشریف لائے اور تہامہ پر آپ نے قبضہ کیا اور آپ نے اسماعیل کی مجد و شرف کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ آپ کی وجہ تسمیہ معد یہ ہے کہ آپ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے اور جب بھی آپ تشریف لے جاتے جہاد کے لیے تو فتح آپ کے قدم چومتی، اور اس کی بڑی وجہ مورخین نے، اصحاب سیر نے یہ لکھی ہے کہ آپ کی پیشانی پر نور نبوت تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، وہ چمکتا تھا، جس کی برکت سے آپ کو اللہ ہمیشہ فتح دیتا تھا۔ حضرت معد کو اللہ نے فرزند دیا۔ جب حضرت معد کے فرزند پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان اب نور محمدی چمک رہا تھا۔ وہ نور جو حضرت معد کی پیشانی سے چلا حضرت نزار کی آنکھوں کے درمیان آ گیا۔ چنانچہ حضرت نزار کی پیدائش کی خوشی میں حضرت معد نے اتنی بڑی دعوت اور اتنے اونٹ ذبح فرمائے کہ عرب میں وہ دعوت ضرب المثل بن گئی۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ میں اللہ کے ہاں نظر پیش کر رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، میں اس سے زیادہ بھی پیش کروں تو کم ہے اس نو مولود کی خوشی میں۔ اسی وجہ سے آپ کا نام نزار پڑ گیا۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ آپ جس بھی مجلس میں یا جس بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف لے جاتے آپ کا رعب چھا جاتا اور سب آپ کی عزت اور احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے، اور یہ سب اس نور کی برکت تھی جو آپ کی آنکھوں کے درمیان چمک رہا تھا۔ نزار کو اللہ نے صاحبزادے دیے جن کا نام مضر تھا۔ مضر کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے، اور آپ کو بھی مضر اسی لیے کہا گیا کہ آپ اپنے حسن و جمال اور کمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے تھے، کیونکہ اب آپ کے چہرے پر نور مصطفی جگمگاتا تھا۔ آپ کے حسن و جمال پر مورخین نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جن کا چہرہ بھی بہت روشن اور حسین تھا اور آپ کی آواز بھی انتہائی حسین تھی، یہاں تک کہ ہدی خاں کا سب سے پہلا شرف آپ کو حاصل ہے۔ ہدی خاں کہتے ہیں اس شخص کو جو اشعار پڑھ کر کے بد کیے ہوئے اونٹوں کو بھی راہ راست پر لے آتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اونٹ پر سوار تھے کہ آپ گرے اور آپ کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس پر آپ نے اپنی آواز میں کچھ اشعار پڑھے، جس کو سن کر کے دائیں بائیں سے سارے اونٹ آ کر کے آپ کی گرد جمع ہو گئے۔ یہاں سے ہدی خانی کا معاملہ شروع ہوا اور اس کی بنیاد پڑی جو آپ کی جانب سے تھی۔ مضر سے اللہ تعالی نے آپ کو جو فرزند ارجمند دیے ان کا نام الیاس تھا، جنہیں سید العشیرہ کہا جاتا تھا کہ عربوں کے بڑے بڑے قبائل آپ کی سرداری کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، الیاس کو کبھی برا بھلا مت کہنا، وہ مومن تھے۔ عرب میں ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے لقمان حکیم کی اپنی قوم میں۔ مشہور ہے، ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے، اور جب آپ جوان ہوئے تو بنو اسماعیل میں جو خرابیاں آ گئی تھیں آپ نے ان سب خرابیوں پر انہیں متنبہ کیا۔ آپ کی باتوں کو لوگوں نے مانا، دل و جان سے آپ کی عزت و تکریم کی، اور آپ کا اپنی قوم میں بہت بڑا احترام تھا۔ حضرت الیاس کو اللہ نے صاحبزادہ دیا جس کا نام مدرکہ رکھا گیا تھا۔ حضرت مدرکہ یہ بھی انہی کمالات سے متصف تھے جو ان کے آباء و اجداد میں پائے جاتے تھے، اور اسی عزت اور شرف کی نگاہ سے سارے عرب میں دیکھے جاتے تھے۔
مدرکہ کے صاحبزادے ہوئے حضرت خزیمہ، کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے انعامات و احسانات کو شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے فضائل و مکارم تو اتنے تھے کہ عرب شاعر کہنے لگے کہ اگر مکارم، فضائل اور خوبیاں ہیں تو وہ تو ساری کی ساری خزیمہ میں ہی جمع ہو گئیں، بعد والوں کے لیے تو رہی ہی نہیں۔ خزیمہ کے صاحبزادے کنانہ ہیں۔ کنانہ کا معنی ہے ترکش، یعنی جس میں تیروں کو چھپایا جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے بھی اپنے جود و سخا اور کرم سے ساری قوم کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا تھا، اس لیے آپ کا نام کنانہ شمار ہوا۔ اب چونکہ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری آ رہی ہے نا قریب قریب، تو اب آپ کے آباء و اجداد پر نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ حتیم اور بیت اللہ کے درمیان آرام فرمائے تھے کہ ہاتف خیبی سے آواز آئی کہ گھوڑے، اونٹ، غیرت، حمیت یا دائمی عزت، ان میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے سب کچھ عطا فرما۔ اللہ نے آپ کے طفیل ساری قریش کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ حضرت کنانہ کے بعد حضرت نضر، آپ کا اصل نام قیس تھا۔ نضر کہتے ہیں سرسبز و شاداب کو، چونکہ آپ اپنے چہرے کے چمک دمک اور حسن و جمال سے پورے عرب میں مشہور ہوئے، آپ کا لقب نضر پڑ گیا۔ اور آپ نے اپنی قوم کی اسی طرح رہنمائی کی جس طرح آپ کے بڑے کرتے رہے، اور آپ قوم کو وعظ و نصیحت بھی فرماتے رہے اور ان کو راہ راست پر بھی لگانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ آپ کو اللہ نے صاحبزادے دیے مالک۔ مالک کو اللہ نے جو خوبیاں دی تھیں ان میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ مالک کی اولاد کو قریش کہا گیا۔ مالک کی اولاد کو کیوں قریش کہا گیا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ قریش ایک ایسا سمندری جانور ہے جو سب چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے، آپ کے دور میں بھی یہ قبیلہ اتنا بڑا ہوا کہ سب چھوٹے قبیلے اس میں سمو گئے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے اور ان کی پوری طرح دیکھ بھال کرتے تھے، جس کو کوئی چیز بھی ضرورت ہوتی اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ رسم آپ کے والد حضرت نضر نے شروع فرمائی تھی، جس کو حضرت مالک نے اتنا بڑھایا کہ ہر ایک کے معاملے کی آپ تفتیش کرتے اور اس کی خبرگیری کرتے۔ قریش کا ایک معنی تفتیش کرنا بھی ہے، لہذا صحیح یہی ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی قوم کا لقب قریش پڑا۔ حضرت مالک کے صاحبزادے حضرت فہر کو اللہ تعالیٰ نے جنگوں پر ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی اور آپ نے عرب کی سلطنت کو بھی وسیع کیا، قریش کی شان و شوکت کو بھی دوبالا کیا۔ آپ کے صاحبزادے تھے غالب میں بھی وہی خصوصیات تھیں جو نضر، مالک، فہر سے چلی آ رہی تھیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام لوئی تھا۔ آپ کو اللہ نے وہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی کہ عربوں کے ہاں آج بھی آپ کے جملے حکیم لقمان کی طرح ضرب المثل بن گئے۔ اب حضور کی تشریف آوری کے قریب آپ کے آباء و اجداد حکمت اور علم کے موتی اللہ کی طرف سے ادا کیے جا رہے تھے۔